بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ موضوع لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور وہ ہے پرپز آف لائف۔ ہم اپنی زندگی کا اکثر حصہ گزار چاہتے ہیں جب تک کہ ہمیں زندگی کا مقصد سمجھ آئے، اور بہت سارے لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور یہ جو مقصد ہے لائف میں آنے، اس زندگی کا، اس دنیا میں آنے کا، وہ سمجھ نہیں آ پاتا۔ اور جب تک ہمیں کسی بھی چیز کا مقصد سمجھ نہ آئے، ہم اس میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، اس کے لیے کوئی حوصلہ افزا ہم ایکٹیویٹی یا عمل نہیں کر پاتے۔ تو جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے، مجھے جو بات سمجھ آئی ہے مقصد حیات کے حوالے سے، تو جب میں غور کرتا ہوں اس بات پہ، تو پہلا سوال جب ہمیں روز میثاق اللہ پاک نے اکٹھا کیا تمام روح کو اور کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اپنی پہچان کروائی، اور پھر ہمیں عالم ارواح میں چھوڑ دیا گیا۔ کروڑوں اربوں سال ہماری روحیں عالم ارواح میں رہی، اور پھر ہم ماں کے بطن سے ہوتے ہوئے عالم عمل میں تشریف لائے سارے لوگ، اور عالم عمل میں ہماری روح اور ہمارے جسم کا اکٹھا ہونا اور ان کے ساتھ آگے بڑھنا۔ آج بھی ہم کبھی کبھی خیال آتا ہے، جب سب سے اپنا اور پہچانی ہستی جو لگتی ہے ہمیں، وہ اللہ کی ہستی لگتی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جو اللہ نے ہمیں اپنی پہچان کروائی تھی الست بربکم پوچھ کے، تو وہ پہچان کہیں ہمارے اس میں موجود ہے۔ الگ بات ہے کہ ابھی ہمیں وہ ساری باتیں بولی ہوئی ہیں، اور جب ہم عالم عمل سے گزر کے جائیں گے آگے، قبر میں پہنچیں گے، تو ساری زندگی کا حاصل ایک ہی پہلا سوال ہوگا، من ربو کا، آپ کا رب کون ہے؟ پتہ چلا کہ ابتدا ارواح کی ہوئی تو الست بربکم سے ہوئی، اور اختتام جب ہوا لائف کا، اور پہلا سوال من ربو کا تھا۔ پتہ چلا کہ یہ جو لائف کا پرپز جو اللہ نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے، وہ سمجھ یہ آتا ہے کہ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے بھیجا ہے۔ اور اس سوال کا جواب کیا ہے؟ اس سوال کا جواب ہے اس کی پہچان کرنا، اس ذات کی، اس ہستی کی پہچان کرنا۔ اب جب قبر میں آپ من ربو کا جواب دینے جائیں گے، تو وہاں پہ کوئی رٹا رٹایا جواب نہیں آئے گا۔ وہاں پہ جواب وہی آئے گا جس کو آپ نے پہچانا ہوگا رب کی حیثیت سے زندگی میں۔ اور میں سمجھتا ہوں آپ کے جواب میں وہی آئے گا جس کو آپ زندگی ساری ٹاپ پریارٹی میں رکھا ہوا آپ نے۔ یہ بہت خوبصورت بات کہہ رہا ہوں میں، کہ زندگی میں جس چیز کو آپ اپنی ترجیح اول لے کے چلتے ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ من ربو کا کے جواب میں وہاں پہ آپ کی زبان پہ وہی جواب آئے گا، چونکہ رٹی رٹائی بات تو وہاں پہ نہیں آ سکتی۔ اب یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ اللہ سے ہٹ کے تو ترجیح اول ہو ہی کوئی نہیں سکتا، تو پھر زندگی میں ترجیح اول تو کوئی دوسری چیز ہو ہی نہیں سکتی، ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا بات ہے کہ ترجیح اول جس کو رکھا تو وہی جواب آئے، جواب میں ہم اسی کا وہی نام لیں گے۔ تو دیکھیں ذرا، ہم اپنے اندر جھانکیں اور غور سے اپنا دیکھیں اور اپنا محاسبہ کریں، ہمیں سمجھ یہ آتی ہے کہ ہم نے اللہ کو ترجیح اول پہ نہیں رکھا ہوا۔ ہم نے ٹاپ پریارٹی ہماری اللہ نہیں ہے، ہماری ٹاپ پریارٹی اپنا نفس ہے، ہماری ٹاپ پریارٹی شہرت ہے، ہماری ٹاپ پریارٹی دولت ہے، ہماری ٹاپ پریارٹی اور یہ دنیاوی جو دھندے ان کی طرف ہے۔ کیا ہم اپنا احتساب کریں تو کیا ایسا نہیں ہے؟
ہم بظاہر روزے بھی رکھ رہے ہوتے ہیں لیکن پریارٹی کو دیکھا جائے تو ہماری پریارٹی میں لیسر پریارٹی پہ رکھا ہوا ہم نے اللہ کو. سو جس نے جس کو پریارٹی میں رکھا ہوا، جس نے جس کو اپنی ترجیح اول میں رکھا ہوا، اس کے لیے اس کا رب وہی ہے جو جواب میں وہاں پہ آئے گا. لہٰذا ایک سوال کی تلاش میں ہماری ساری زندگی صرف اس ایک سوال کی تلاش میں، اور جب اس سوال سے گزریں گے تو اگلا سوال کیا آئے گا؟ حضور کی تشریف آوری ہوگی یا حضور کا دیدار ہوگا وہاں پہ. تو اس کے بعد پوچھا جائے گا آپ کیا کہتے ہیں حضور کے بارے میں، ان ہستی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو ظاہر ہے جس نے ساری زندگی حضور کے ساتھ پیار کیا ہوگا، حضور کا دیدار کیا ہوگا عالم خواب میں، یا حضور سے اپنے لمحہ بلمحہ پل پل اپنی زندگی کا حضور کے ساتھ پیار کیا ہوگا، تو وہ تو پہچان لے گا کہ یہی تو وہ ہیں جن کی خاطر یہاں پہنچا. اور اگر ہمارا پیار ہماری اولادیں ہوں گی، اگر ہمارا پیار دولت ہوگی، یہ تو سب کچھ یہاں چھوڑ جائیں گے، تو پھر پہچان کرنا شاید مشکل ہو. تو میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح بخاری شریف کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، تو اگر نیتیں درست کر لیں تو تمام اعمال کا معیار بدل جاتا ہے. تو اگر ہم تمام اعمال ٹاپ پریارٹی اللہ کو رکھ کے کرنے لگ جائیں، ترجیح اول پہ اللہ کو رکھ کے، تو میرا خیال ہے ہمارا یہ عالم بھی سنور جائے گا اور وہ عالم بھی سنور جائے گا. اور من ربک کا جواب جب ہمارا درست ہو جائے گا اس کی مہربانی سے، اس کے فضل سے، اس کے کرم سے، تو پھر ہمارے اگلے جان کے تمام معاملات درست ہو جائیں گے. اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ اور مزے کی بات بتاتا چلوں کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے جو جنت بنا رکھی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک گھر سے دوسرے گھر تک 500 لائٹ ایئر نوری سال کا ڈسٹنس ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سپیڈ آف لائٹ سے آپ چلتے رہیں، کس سے؟ سپیڈ آف لائٹ سے، تو ایک گھر سے دوسرے گھر تک پہنچتے ہوئے آپ کو 500 سال لگنے ہیں. آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو لائٹ ہے یہ سورج سے ہم تک پہنچتے ہوئے صرف 8 منٹ اور 20 سیکنڈ لگاتی ہے. تو آپ امیجن کریں کہ ہم اپنے گھر سے پڑوسی جو جنت میں جنتی کو میسر آئے گا، پڑوسی کے گھر تک جاتے ہوئے 500 سال لگیں گے اگر سپیڈ آف لائٹ سے چلتے رہیں. تو اتنی بڑی جب جنت سامنے نظر آتی ہوتی ہے تو اس دنیا میں اگر پورا پاکستان بھی اگر کسی کو دے دیا جائے تو یہ خسارے کا سودا ہوگا کہ اس پاکستان کی خاطر آپ ترجیح اول اللہ کو بھول بیٹھیں. چونکہ پورا پاکستان کی اگر آپ پوری دنیا مل جائے اگر آپ کو، وہ بھی کتنی، اس دنیا کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. یہ دنیا تو ایک بہت چھوٹے سے چھلے کی حیثیت رکھتی ہے، جس کو اگر آپ جنگل میں پھینک دیں تو وہ گم ہو جائے، ایسی حیثیت رکھتی ہے عالمین میں، اللہ کی اس کائنات میں. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں 1 مرلہ 2 مرلہ زمین پہ ہم بھائیوں کو اپنے قتل کر رہے ہوتے ہیں اور معاملات کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کے، تو بڑی سوچنے کی بات ہے کہ ہم کتنے کم عقل اور کم فہم ہیں. لیکن اب دوسرے اینگل سے دیکھا جائے تو جو ٹاپ پریارٹی پہ اللہ کو لیتا ہے اس کے لیے وہ جنت کو بھی کنسیڈر نہیں کرتا. اتنی بڑی جنت اور اتنی بڑی آسائشیں جب آپ کو میسر آئیں گی، چونکہ جنت تو اس کا کام ہے دینا، ہمارا کام ہماری پریارٹی، چونکہ جنت بھی تو مخلوق ہے، خالق تو جنت نہیں ہے نا. تو خالق کے ہوتے ہوئے مخلوق کو اگر آپ ٹاپ پریارٹی یا ترجیح اول پہ رکھتے ہیں اگر آپ، تو یہ اگر صوفیاء کی زبان سے کہا جائے تو یہ شرک میں آتا ہے. صوفیاء کے اس اینگل سے کہا جائے تو اس کو شرک کے زمرے میں رکھا جا سکتا ہے کہ جس خالق کے ہوتے ہوئے اگر آپ مخلوق کو ترجیحات میں رکھتے ہیں، اور مخلوق میں آپ کا سب کچھ ہے، جنت بھی مخلوق میں ہے، خالق نہیں ہے جنت، آپ کا نفس بھی مخلوق ہے، آپ خود بھی مخلوق ہیں، آپ کی اولاد بھی مخلوق ہے، آپ کے والد بھی مخلوق ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم ٹاپ پریارٹی اور ترجیح اول پہ اللہ کو لیتے ہیں، اور جو اصل ایبسولوٹ ریالٹی آف دا یونیورس ہے، تو
تبھی ہم من ربک کا جواب دیتے ہیں۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ آپ کا جو مقصد حیات ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی پہچان کرنا ہے، اللہ کو ٹاپ پریارٹی پہ تصور کرنا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے، اللہ ہی ٹاپ پریارٹی ہے اس کائنات کی۔ جب ہم پہلا کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو لا جب نفی کرتے ہیں تو ہم سب کچھ کو نفی کر دیتے ہیں، ہم اپنی خوشی کو نفی کر دیتے ہیں، ہم اپنے غم کو نفی کر دیتے ہیں، ہم اپنی پریشانی کو نفی کر دیتے ہیں، ہم تمام چیزوں کو، ہم اپنے نفس کو بھی نفی کر دیتے ہیں، لا کر دیتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ہے تو کون ہے؟ صرف اللہ ہے، الا اللہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کلمے کو سمجھ جائیں ہم اور کلمے کے مطابق ہم زندگی گزاریں تو ٹاپ پریارٹی پھر اللہ ہے، اور ٹاپ پریارٹی جس کے اللہ بن گیا اس کے لیے دونوں جان سنور گئے۔ ویڈیو میرا خیال ہے لمبی ہوتی جا رہی ہے، میں اس موضوع کو نیکسٹ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کنٹینیو رکھوں گا۔ اس کے ساتھ ہی آپ تمام ناظرین سے اجازت چاہوں گا۔